السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے روزمرہ مصروفیات جو ہیں اس میں مصروف ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ راولہ کوٹ میں جو دھرنا ہے وہ 1 ماہ سے اوپر ہو گیا اس کو، اور اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے کال دی ہے 15 جولائی کو کہ ہم راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور سیکیورٹی فورسز روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو ایک بڑا جو تصادم ہے اس کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور آج 13 جولائی ہے، 1 دن باقی ہے، اور ابھی تک جو لوگ بھی بیچ میں تھے جنہوں نے صلح صفائی کی، مذاکرات کی، بات چیت کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کافی جب گفتگو ہوتی ہے، تقریریں کرتے ہیں عمر نذیر کشمیری، تو وہ لچک دکھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم سے کوئی جو ہے وہ بات چیت کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دونوں طرف کی جو پوزیشنز ہیں، جہاں پہ بات آ کے اٹک جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ان کا موقف یہ ہے کہ پہلے ایکشن کمیٹی دھرنا کال آف کرے، دھرنے کے خاتمے کا اعلان کرے، اس کے بعد پھر ان سے بات چیت ہوگی اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہ جو ہے وہ سرنڈر کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا جا چکا، ان کے جو مین رہنما ہیں، بڑے رہنما ہیں، ان کے سر کی قیمت مقرر ہے، ان کے اوپر غداری سے لے کے اور بڑے سنگین دفعات کے تحت FIRs درج ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم بغیر کوئی بات چیت کیے دھرنا ختم کرتے ہیں، لوگوں کو واپس بھیجتے ہیں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے ہیں، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور بعد میں جو مذاکرات ہوں گے اس کے اندر ہمیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یا وہ لوگ جو دھرنے میں پیش تھے یا جن کے نام جو ہے وہ FIRs میں درج ہیں، مختلف FIRs درج ہیں، تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ اس بات کی گارنٹی مانگتے ہیں کہ اگر ہم دھرنا ختم کر دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی، ہمارے خلاف طاقت کا استعمال نہیں ہوگا، ریاست جو ہے وہ اپنی طاقت استعمال نہیں کرے گی۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جس پہ آ کے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور ایک سٹیلمیٹ کی کیفیت ہے، ایک جو ہے جمود کی کیفیت ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے جو کہ موجود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، اور بھی لوگوں نے، جس میں کشمیر کی جو ہے وہ بار کونسل بھی شامل ہے، اس میں کشمیر کے صحافی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان سب نے کوشش کی کہ کسی طرح سے معاملہ تصادم کی طرف نہ جائے اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کر لیا جائے اور خون ریزی جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ مگر اب جوں 15 جولائی نزدیک آ رہی ہے تو اس بات کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ کوئی بات چیت کسی طرف آگے نہیں بڑھی ہے، مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حالات کشیدگی کی طرف اور ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں۔ کشمیر ایک بڑا حساس خطہ ہے، یہ جو جموں کشمیر ہے پاکستان کے زیر انتظام، اس کو بیس کیمپ کہا جاتا ہے تحریک آزادی کا، اور یہ بیس کیمپ ہے کہ جو انڈیا نے جس کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انڈین مقبوضہ کشمیر پہ، اس کو ہم نے آزاد کرانا ہے اور ان دونوں حصوں کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر اس کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک ریاستی جو ہے وہ پالیسی ہے۔ مسلم کانفرنس جو کشمیر کے ایک وقت میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی اور سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے، تو اس کا نعرہ یہ ہوتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت مقبول ہے کشمیر میں، بہت مقبول رہی ہے کشمیر میں، اب بھی جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے کشمیر کے اندر، اس کو وسیع تر عوامی حمایت حاصل رہی ہے کشمیر کے اندر۔ لیکن دھرنے کی وجہ سے اور جو کچھ معاملات ہوئے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں اور جو طاقت کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے، تو اب بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں
کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پالیسی کیا ہے، کیا وہ لوگوں کے ساتھ ہے، کیا وہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے. کیونکہ جو 38 نکات ہیں ایکشن کمیٹی کے، اس میں سے اکثریت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہیں. یہ منشور جو مطلوب انقلابی مرحوم جو ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی نے بنایا تھا، بہت اچھا منشور ہے اور یہ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرتا ہے وہ منشور. تو اس کے اوپر اگر عمل درآمد کیا جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور یہ جو اس وقت وہاں کشیدگی ہے، تناؤ کی کیفیت ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اب کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ جو اصل طاقتیں ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اب اس بات پر آمادہ نہیں ہے، وہ مزید کوئی کنسیشن دینے کے اوپر آمادہ نظر نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی جو تمام سیاسی رہنماؤں نے آفر کی ہے کہ جی ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم مذاکرات کرتے ہیں، تو وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اور معاملہ جوں کا توں ہے. اب اگر بچنا ہے ایک بڑے تصادم سے، خون ریزی سے اور جانی نقصان سے، مالی نقصان سے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جمہوری راستہ، وہ راستہ ہے مذاکرات کا راستہ، وہ راستہ ہے سیاسی راستہ. جبر کے ذریعے، طاقت کے استعمال کے ذریعے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے. وقتی طور پہ آپ چیزوں کو دبا سکتے ہیں، لیکن جیسے وقت گزرتا ہے چیزیں پھر جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ایشوز وقتی طور پہ طاقت سے دب جاتے ہیں، لیکن جو ایشوز ہوتے ہیں، اصل جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ حل نہیں ہوتے ہیں، اور وہ پھر وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے ہیں. ان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، ان کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، لیکن ایشوز جو ہیں جب حل نہیں ہوتے ہیں تو وہ سلگتے رہتے ہیں، اور اس میں سے کبھی چنگاری نکلتی ہے، کبھی دھواں نکلتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ لابے کی طرح پھٹ پڑتا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے کشمیر کی. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی جو قیادت ہے اس کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، آگے آئیں اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے اچھے طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ نہ مانیں جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، اب اس کو نہ تسلیم کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تسلیم کریں گے، نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس پہ بات کریں. وہ کہتے ہیں ہمارے جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کریں. تو یہ وہ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات کریں، بجائے اس کے کہ حالات تصادم کی طرف آگے بڑھیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک طرف بہت سخت پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اب وہ کسی قسم کے کنسیشن دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتے، تو دوسری طرف 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا، ہزاروں لوگ راولہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بارش میں، گرمی میں، ٹھنڈ میں، بھوکے پیاسے، جو بھی جس قسم کے بھی حالات ہیں. دھرنا ختم نہیں ہوا، بہت کوشش ہوئی، دھرنا ختم نہیں ہوا، دھرنا جاری ہے. ہزاروں نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، طلبہ ہیں، مزدور ہیں، وہ اس دھرنے میں شریک ہیں. اور انہوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ نامساعد حالات کے باوجود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دونوں طرف سے ایک بہت ہارڈ پوزیشنز ہیں، دونوں سائڈز کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے تاکہ بات چیت کے لیے راستہ کھل سکے، معاملات کو بغیر طاقت کے استعمال کیے ہوئے معاملات کو حل کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ 15 تاریخ کو اگر فیصلہ کیا ایکشن کمیٹی نے، پہلے تو انہوں نے 2-3 دفعہ اعلان کیا، لیکن پھر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا، آگے بڑھنے کا اعلان نہیں کیا. اگر اب وہ آگے بڑھتے ہیں تو دھرنے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بالکل ہمیں پتہ ہے JKLF کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں، ان کو حق ہے اپنے سیاسی خیالات رکھنے کا. لیکن وہ یہ غالباً ان کی یہ خواہش ہوگی کہ تصادم ہو، لاشیں گریں اور پھر ان لاشوں کے اوپر سیاست کی جائے. تو اب ریاست نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے لاشیں دینی ہیں تاکہ کچھ لوگ اس پہ سیاست کر سکیں، یا انہوں نے جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اب یہ جو ایک دن ہے، کل کا دن ہے، آج
شام ہونے والی ہے اور کل کا دن ہے, آج کی رات ہے, کل کا دن ہے, ابھی 24 گھنٹے ہیں, اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہوں گے. تو ہماری تو یہی اپیل ہے اور خواہش ہے کہ تصادم کی طرف معاملات نہ جائیں اور اچھے طریقے کے ساتھ مذاکرات کر کے چیزوں کو ڈیفیوز کیا جائے. یہ جو تناؤ ہے, یہ جو اس وقت وہاں پہ کشیدگی ہے جس سے الیکشن کمپین بھی متاثر ہو رہی ہے, تو اس کو کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو سمیٹا جائے, اس کو نپٹایا جائے اور باقی جو معاملات ہیں اس کے اوپر پھر بعد میں بیٹھ کے بات کی جائے, تاکہ جو جمہوری عمل ہے, جو جمہوری پروسیس ہے وہ بھی چلتا رہے. وہ جیسا بھی ہے, الیکشن جیسے بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں, وہ ہم سب کو پتہ ہے, ہر دفعہ ایسے ہی الیکشن ہوتے ہیں, یہ کوئی انوکھے الیکشن تو نہیں ہوں گے, ہر دفعہ ایک ہی طرح کے الیکشن ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے اس کو بجائے اس کے کہ یہ تصادم کی طرف جائے, یہ ایک بڑی خون ریزی کی طرف جائے اور پھر عدم استحکام پیدا ہو, اس سے بہتر ہے کہ معاملات کو بیٹھ کے طے کر لیا جائے اور ایکشن کمیٹی تھوڑا پیچھے ہٹے, حکومت بھی تھوڑا پیچھے ہٹے.